آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے رحمان کے بندوں کی خصوصیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 تا 66۔ خلاصہ آیات۔ یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں جن میں رحمان کے ان بندوں کے اوصاف گنائے گئے ہیں جن کی عقل و دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں، جو خدا کی نشانیوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تصویر ان لوگوں کی ہے جو آگے بڑھ کر قرآن کو گلے لگاتے اور اس سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ ان آیات میں رحمان کے ان بندوں کی کل 12 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم ان میں سے صرف 5 صفات بالترتیب بیان کریں گے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے زمین پر عاجزی سے چلنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وضاحت۔ رحمان کے بندے تکبر کے ساتھ اکڑتے اور ایٹھتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الفطرت اور نیک مزاج آدمی کی سی نرم چال ہوتی ہے۔ نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے، اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنے تواضع کی نمائش کرنے یا اپنے تقوی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تصنع سے یعنی بناوٹی طور پر اختیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح سے مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے کوڑا اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے، قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے انسان کی سی فطری چال ہے، نہ کہ وہ جو بناوٹ سے عاجزانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خام خواہ کی مسکنت یا ضعیفی ٹپکتی ہو۔ مگر غور طلب پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال کی آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سوال کو ذرا غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال صرف اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے۔ ایک عیار آدمی کی چال، ایک گنڈے بدماش کی چال، ایک ظالم و جابر کی چال، ایک خود پسند متکبر کی چال، ایک باوقار مہذب آدمی کی چال، ایک غریب مسکین کی چال، اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے اور کس طرح کی ذہنیت پائی جا رہی ہے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے جاہلوں کے مقابلے میں بردباری یعنی قوت برداشت۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔
وضاحت: جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی اور بہتان سے یا اسی طرح کی ہر بےہودگی کا جواب وہ ایسی ہی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو بھی ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی بات سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، بھائی ہمارا سلام لو، ہم تو چلے، ہم جاہلوں یعنی بلا وجہ الجھنے والوں کے منہ نہیں لگتے۔ یاد رکھیں، جہالت کا سب سے بہترین جواب خاموشی اختیار کرنا ہے۔ جب بھی آپ حق کو اپنائیں گے تو کچھ خراب ذہنیت کے لوگ آپ کو بد کلامی پر اکسائیں گے، طرح طرح سے آپ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر آپ نے ان کے اس رویے پر خاموشی اختیار کر کے اپنی پوری توجہ اپنے مشن پر مرکوز رکھی تو یقین جانیں وہ خود اندر ہی اندر اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو تیسری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے شب کی تنہائی میں رب کی عبادت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ وضاحت: اوپر رحمان کے بندوں کے دن کی تصویر تھی اور اب یہ ان کی راتوں کی زندگی ہے۔ ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں، نہ ناچ گانے میں، نہ لہو و لعب میں، نہ افسانہ گوئیوں میں، بلکہ ان کی راتیں خدا کے حضور کھڑے بیٹھے اور لیٹے دعا و عبادت کرتے گزرتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھ بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف و امید میں پکارتے رہتے ہیں۔ اور سورۃ الذاریات آیت 17-18 میں فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت 9 میں ارشاد ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، رات کے اوقات میں خدا کے سامنے سجود و قیام کی حالت میں رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہو۔ ان آیات میں رحمان کے بندوں کی جو چوتھی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے فکر آخرت۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ وضاحت: رحمان کے بندوں کے لیے تہجد کی نماز جیسی مشکل عبادت بھی آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس جہنم کا خوف رکھتے ہیں جس کا عذاب شروع تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ وہ مستقل قیام ہی کے لیے نہیں بلکہ عارضی ٹھکانے کے لیے بھی بدترین جگہ ہیں، اس لیے وہ اپنے اعمال پر خوش ہونے کے بجائے اس عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔